فلسطین میں خاص طور پہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، بلا شک و شبہ ہم دعائیں کرنے کے باوجود اور اپنی استطاعت کے بقدر مالی امداد بھیجنے کے باوجود بہت بے بسی محسوس کرتے ہیں، اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ایک انسان اسے اپنی زندگی کا حصہ کیسے تسلیم کرے، اور اس پہ ایک جو خوف اور ملال اور افسردگی ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ وہ ہوگی، اس سے ہم چھوٹ نہیں سکتے۔ جب تک یہ صورتحال ہے وہ درد اور کسک ہمارے دلوں میں، ہماری روح کے اندر وہ رہے گی اور رہنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ اس کا ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور دوسرے مسلمانوں کا درد اور تکلیف اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ یہ کیفیت بذات خود میں سمجھتا ہوں اس دور میں جب کہ ہر طرف نفاق پھیلا ہوا ہے، یہ بذات خود قابل شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک درد مند دل دیا ہے، ایک انسان اور سلیم الفطرت انسان کا ہمیں اللہ نے دل دیا ہے، اور ایک ایسا مسلمان اللہ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہم مسلمانوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ ورنہ جو صورتحال ہے ہمارے سامنے ہے، اگر تمام مسلمان ایسا ہی محسوس کرتے تو آج ہمارے بھائیوں کی وہ حالت نہ ہوتی۔ لیکن اس کے ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، درد ہے، چبھن ہے، کڑھن ہے، لیکن مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مایوسی کی جو انتہا ہے وہ کفر ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہے کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا معنی اگر آپ اس کو دیکھیں پلٹ کے تو یہ بنتا ہے کہ مایوس لوگ کافر ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ کفر کی حد تک چلے جاتے ہیں، بعض اوقات اشد درجے کے کافر بن جاتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جن پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ایک ایک گھر میں یوں سمجھیں کہ کئی جنازے ہیں، ماں کے سامنے ایک ساتھ تین چار بچوں کے جنازے ہیں، باپ کے سامنے پورا گھرانہ وہ ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے، اور ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہم اس سے لفظوں میں کیا اس کو ہم بیان کریں۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ مایوس نہیں ہیں، وہ مایوسی کی اس جگہ پر نہیں ہے کہ جہاں وہ اللہ سے شکوہ شروع کر دیں۔ شکوہ ایک تو ہے اللہ کے سامنے شکوہ بمعنی اظہار تکلیف کے، یا اللہ ہماری یہ کیا حالت ہو گئی ہے، یا اللہ ہم کتنے پریشان ہیں، یا اللہ بیوی بچے مر گئے، یا اللہ بھوک ہے، تکلیف ہے، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ تو وہ شکوہ نہیں ہے، وہ اظہار تکلیف ہے، گویا کہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے مانگنا ہے۔ جیسے رسولوں کا قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ یقولون متی نصر اللہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، رسول بھی کہہ اٹھے، ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو ظاہر تکلیفوں سے بلبلا کے اور تڑپ کر وہ اس طرح کہا کرتے تھے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ غلط نہیں ہے، لیکن جو کیفیت یہ ہو کہ انسان یہ سوچنے لگے کہ یہ اسلام دشمن یہ آرام سے ہیں، مزے میں ہیں، طاقت کے میں ہیں اور غالب ہیں، اللہ کے دشمن، اللہ کے رسولوں کو قتل کرنے والے، اللہ کو گالیاں دینے والے، قرآن کی توہین کرنے والے، رسولوں کا مذاق اڑانے والے، یہ مزے میں ہے، عیش میں ہے، طاقت میں ہے۔ ہم اللہ کا نام لینے والے، قرآن پڑھنے والے، دین پڑھنے والے، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے، ہم کس عذاب میں ہیں۔ یہ زمینی حقیقت تو نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ سے ناراضگی میں تبدیل ہو جائے، اللہ کے ساتھ اختلاف میں تبدیل ہو جائے، تو وہ پھر مایوسی، وہاں سے وہ مایوسی شروع ہو جاتی ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کیفیت بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور مایوسی کی وجہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جو دنیا سے جا رہا ہے ہمیں یہ بھی یقین ہے سیدھے جنت میں جا رہا ہے۔ تو ایک ایسا ٹائم ہے کہ اللہ کی جانب سے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ارواح تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں وہاں پہ۔ اور دوسری بات یہ
کہ فتح بہرحال حق کی ہوگی، یہ بات بھی بالکل پکی ہے انشاءاللہ۔ بہت جلد اللہ نے چاہا تو اسرائیل نامی ریاست دنیا سے ختم ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو یہ پورا فلسطین، کوئی تقسیم مقسیم والا مسئلہ نہیں ہوگا کہ آدھا اسرائیل ہو اور آدھا فلسطین ہو، پورا فلسطین یہ سارا کا سارا مسلم سلطنت، مسلم ریاست بنے گا۔ یہ بات بھی بالکل طے ہے، جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی روشنی میں یہ بات بالکل طے ہے۔ حضرت مہدی جب آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، وہ تو اپنے وقت پر آئیں گے، ان کے آنے سے پہلے اور ممکن ہے بہت پہلے ایک مضبوط اسلامی سلطنت یہاں پر قائم ہو چکی ہوگی۔ اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں ہوگا، اور یہ سب ان شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہی ہوگا۔ وہ چیزیں جو انہیں تکلیف دے رہی ہیں جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر، دلی طور پر ہمیں بھی تکلیفیں دے رہی ہیں، یہ سب انہی کی قربانیوں کی بدولت ہوگا۔ اور اللہ کے ہاں ان کے کیا درجات ہوں گے، کیا مقام ہوگا جنت میں، ان کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ صرف عبادت کرنے والے، صرف ذکر کرنے والے، صرف آرام سے کرسی پر بیٹھ کے یا قالین پر بیٹھ کے جناب مطالعہ کرنے والے، اس مقام تک ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ انہی کا مقام ہے۔ تو اس لیے بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور دعاؤں میں لگے رہیں، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے، اور اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔